الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا ہی احسان ہے، انعام ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے ایمان، وہ ہے اسلام، کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام عطا فرمایا. لیکن کیا عزیز دوستو، صرف ہمارا اسلام ہمیں مل جانا یہ کافی ہے؟ کہ احکامات اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ بھی ضروری ہے. ہاں، ایمان ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کلمے کا جو تقاضا ہے کیا وہ بھی ہم پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کہ ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لیے ہم خود کو کھڑا نہیں کر سکتے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں. عزیزان ملت، ایمان کے بعد اسلام کی جانب سے ایمان قبول کرنے والوں کے لیے جو سب سے پہلا حکم ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے نماز. کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس وقت کی نماز ادا کرے جس وقت وہ اسلام میں داخل ہوا ہے. تو عزیزان ملت، اس نماز کی اہمیت اسلام میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز محشر میں بھی سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا، جس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا، وہ ہے نماز. اگر کسی کی نماز صحیح اور پوری نکل آئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باقی کے اعمال بھی پورے نکلیں گے اور صحیح سالم نکلیں گے. اور اگر کسی کی نماز میں ہی کھوٹ نکل آئی، لہٰذا اس کی سارے ہی اعمال میں، ان کے تمام ہی عمل میں کھوٹ نکل آئے گا. کوئی بھی عمل قابل قبول ہونے کے لیے پھر بہت زیادہ مشکلیں پیش آئیں گی. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے بنیں. صرف نماز جب مرضی ہوا پڑھ لیا، جب مرضی ہوئی نہیں پڑھی، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز ہم اپنے پابندی کے ساتھ ان کے اوقات کے تحفظ کرتے ہوئے ان اوقات میں پڑھنے کا اہتمام کریں، نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا. لہٰذا جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے کون لوگ ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اذان ہو گئی ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اذان ہو گئی ہے، ہر طرف سے آپ کے کانوں میں اذان کی آواز گونجتی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ اپنے کاروبار کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے آپ نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، یا نماز آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر گویا کہ یہ وہی حکم ہے کہ آپ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیں. آج آپ کے سامنے کوئی ایمرجنسی آ جائے، کوئی ایسی ارجنٹ کوئی کام آ جائے، تو آپ ہر چیز چھوڑ کر کے اس کی طرف چلتے ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جانب سے بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے ہیں کہ اللہ کا بلاوا آیا ہے. کیوں بھائی؟ آپ کو اپنے رب سے محبت نہیں؟ کیا آپ کو اپنے آپ سے محبت نہیں؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر ایسا عمل کیوں بھائی؟ میری گزارش ہے تمام مسلمانان عالم سے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں سے، سننے والیوں سے، کہ آپ نماز کے اوقات کی حفاظت کریں. آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے، آپ کی یہ محنت ہونی چاہیے کہ آپ کی نماز مقررہ وقت پر صحیح طریقے سے ادا ہو. لہذا نماز
کے تعلق سے بہت زیادہ ہمیں بیدار رہنے کی اور بہت ہی زیادہ ہمیں ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری نماز نہ نکل جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز کے وقت میں غفلت میں پڑا رہ گیا، یعنی کوئی سوتا رہ گیا یا کوئی کسی مجبوری کے تحت وہ نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو یاد آئے اور جیسے ہی اس کو موقع ملے فوراً اپنی نماز ادا کر لے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی پوزیشن میں ہیں آپ کہ اس وقت آپ کے لیے نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا جس وقت اور جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ نماز کو ادا کریں۔ رسول اللہ کی زندگی میں بھی ایسے اعمال ہو چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور وہاں پہ آپ آرام فرما رہے تھے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، تو آنکھ لگ گئی اور سارے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ بھی سوتے ہوئے ہی رہ گئے، آنکھ نہیں کھل سکی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر سورج کی کرن پڑی ہے تو آپ کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اس وادی کو چھوڑ کر کے جلدی سے کوچ کرو، یہاں سے نکلو، کیونکہ یہاں پہ ہے نا شیطانوں کا ڈیرا ہے اور یہاں پیچھے کسی قوم پر یہاں پہ عذاب آیا تھا، لہٰذا ان کی اثرات آج بھی باقی ہیں، اس کی وجہ سے آج ہم لوگوں سے نماز نکل گئی، نماز چھوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کوچ فرماتے ہیں اور کوچ فرمانے کے بعد تھوڑا سا آگے جا کر کے پھر باضابطہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ تو تاریخ رسالت میں ایک بہت ہی خاص واقعہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، لہذا ہم امت کے لیے اس میں یہ اصلاح ہے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے، یہ ہمارے لیے رسول اللہ کی جانب سے یہ فرمان موجود ہے کہ بھئی جیسے ہی آپ کو نماز یاد آ جائے، جیسے ہی آپ غفلت سے بیدار ہو جائیں تو فوراً نماز کو ادا کریں۔ لہذا نماز زندگی کا ایک اہم حصہ اور جز ہے۔ ہمیں اپنے جسم کو صحیح سالم مضبوط رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی غذا یعنی ایک جسمانی غذا ہے اور ایک روحانی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، یہ روح کی غذا ہے دوستو۔ لہذا اپنے آپ کو صرف ظاہری طاقت و قوت اور ظاہری حسن اور ظاہری کمال کی طرف ہی کمال کو ہی حاصل کرنے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہ رکھیں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فرامین پر عمل کرنے والے اور والیاں بن جائیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں اور جو رسول اللہ کے فرامین اللہ کی جانب سے ہیں تمام کے تمام، لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نماز کے اوقات کی حفاظت کریں، اور جو نمازیں آپ مسجد میں آ کر کے پڑھ سکتے ہیں، مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ آپ سبھی اپنے اپنے محلے اور اپنے پڑوس کی مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، نماز نہیں ہے تو سمجھے انسان روحانی طور پر زندہ نہیں ہے، اگر زندگی میں نماز نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم سب کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ رب العالمین نماز کے بارے میں سوال کریں گے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا فریضہ تمہارے ساتھ لگایا، تم نے اس کی حفاظت نہیں کی، لہٰذا ہمیں اپنے نماز کے اوقات کی خوب حفاظت کرنے کی اور اس کی خوب پابندی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سفر المظفر کی پہلی تاریخ ہے اور سپٹمبر کی 9 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ اس مہینے کو بھی، جیسا اللہ رب العالمین نے پچھلے مہینے ہمارے صحت اور عافیت کے ساتھ مکمل کروائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی زندگی کو بھی صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارا مکمل کروائے۔ اگر آپ کو ہمارا پیغام، ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لہٰذا آپ چینل سے جڑے رہیں، یہ چینل آپ کا ہے، ہم سب ایک فیملی ہیں، ایک خاندان کی طرح سے ہیں۔ آپ اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اس کا حل بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں، دین کے تعلق سے ہو، انشاءاللہ دنیا کے تعلق سے بظاہر جو چیزیں ہوں کہ آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ کو کوئی مسائل پیش آتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے صحیح انداز سے اسلامی شریعت اور اللہ کی مرضی
کے مطابق، اللہ کے منشا کے مطابق اس کام کو کیا جائے. تو یہ چیزیں بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں. اور چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کو بتلائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.